میرے پیغمبر کی سیرت اپنی جگہ، میرے پیغمبر کا کردار اپنی جگہ، میرے پیغمبر کے اوصاف اپنی جگہ، میرے پیغمبر کے معجزات اپنی جگہ، میرے پیغمبر کے کمالات اپنی جگہ۔ آؤ میں تمہیں حسن و جمال کا منظر بتاؤں۔ ہر نعت خواہ نبی کا حسن بیان کرتا ہے، حضور کے چہرے کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور مولانا فرما رہے تھے حلیمہ سعدیہ رحمت والے نبی کو لینے کے لیے آئی، میں کہتا ہوں لیکن نبی کو چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب حلیمہ سعدیہ سیدہ آمینہ کے گھر سے کالی کملی والے کو گودی میں لے کے اپنا دوپٹہ محمد پاک کے چہرے پہ ڈال کے جا رہی تھی، جب دروازے کی چوکھٹ تک پہنچی جناب آمینہ نے آواز دے کے کہا حلیمہ بچہ لے کے جا رہی ہے، دائیا کا کام کرے گی، معاوضہ بتا کیا لے گی، خرچہ بتا کیا لے گی، تنخواہ بتا کیا لے گی۔ اتنا کہنا تھا حلیمہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھے مبارک پہ بوسہ لے کے کہنے لگی اے آمینہ ان کو لینے کے بعد بھی کسی چیز کی حاجت ہے؟ مجھے تو میرے نصیبے پہ ناز ہے۔ حلیمہ دنیا کا سودا کرنے آئی تھی، تیرے دروازے سے آخرت کا سودا کر کے جا رہی ہے۔ سلمی صاحب جب حلیمہ سعدیہ، ہر کوئی جانتا ہے حلیمہ کا مکان بھی کچا، اللہ نے مجھے دیکھنے کی سعادت بخشی، میں وہ آنگن بھی دیکھ کے آیا جب میرے نبی کو رضائی بہن حضرت شیمہ سینے سے لگا کے جو لوریاں دیتی تھی اور لوریاں دے کے کہتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدہ، میں رہوں یا نہ رہوں، ہم رہیں یا نہ رہے، زمانہ رہے یا نہ رہے، اللہ کرے محمد تیرا نام بھی اونچا رہے، تیرا مقام بھی اونچا رہے۔ واشیمہ آج تُنے اپنے گھر کے آنگن میں جو تُنے بول بولے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ میرے حبیبہ تجھے آج یتیم کہنے والے، میرے حبیبہ تجھے آج تیری نسل ختم کرنے والے، سارے سن لو جب تک میں خدا کی خدائی رہے گی، آمینہ کے لال محمد پاک تیری بھی مصطفیٰ رہے گی۔ میں رب العالمین میں یکتا، میں خدائی میں یکتا، تو مصطفی میں یکتا، میں سارے جہان کے لیے رب العالمین، تو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا گیا۔ عظمت رسالت، عظمت رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ غنی میں آؤ تمہیں بتاؤ، جب مائی حلیمہ سعدیہ لے کے حضور کو گھر پہنچ گئی، حارث حارث کا اخی کیا بات ہے کہ تو بھی کمزور میں بھی کمزور، ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہی مشکل سے ملتا ہے، اگر مل جائے تو 2 بندے اور بچے عبداللہ بھی ہے شیمہ بھی ہے، 2 افراد ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے گزارا کرتے ہیں۔ اب تو 5واں مہمان بھی آ گیا، خدا کا حبیب بھی آ گیا، عبداللہ کا نور نظر آ گیا، آمینہ کا لخت جگر آ گیا، عبد المطلب کی آنکھوں کا تارا آ گیا، ساری دنیا کا راج دلارا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب روٹی کہاں سے لائیں گے، اب کھانے پینے کا کیا انتظام کریں گے؟ اچانک دروازے کی کنڈی بجی، حلیمہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ہائے رات کا وقت ہے، عبد المطلب نے پیغام تو نہیں بھیج دیا ہمارا پوتا واپس لے کے آ جا؟ آمینہ کا دروازے پر تو نہیں آ گئی کہ مجھے میرا بچہ واپس کر دے؟ مکے سے کوئی قاصد تو نہیں آ گیا؟ حلیمہ سعدیہ دیواروں کی جھیری میں سے دیکھ رہی ہے، دروازے کی جھیری میں سے دیکھ کے کہنے لگی حارث حارث ادھر آ جا۔ جناب حارث قریب آ گئے، حلیمہ کہنے لگی تو لڑکے تو نہیں آیا، تو جھگڑ کے تو نہیں آیا، تو نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ اخی کیا بات ہے، دیکھ تو صحیح رات کا وقت ہے، پورا بنو سعد کا قبیلہ ہمارے دروازے پہ کھڑا۔ حارث چھپ گئے، حلیمہ نہ میرا کسی سے جھگڑا ہے نہ میں نے کسی سے لینا دینا کیا، کہ پھر جا کے بات کر کہ میں غریب ہوں، کوئی گریبان پکڑ لے یا کوئی ایسی بات کر کے مجھے باہر کھینچ دے، میں کیا کروں گا؟ تو عورت ذات ہے، تو باہر جا، لوگ تیرا حیا کریں گے۔ اما حلیمہ کانپتی ہوئی باہر گئی اور جا کے کہنے لگی کون؟ پڑوسن تھی ام خولہ سعدیہ، کہنے لگی حلیمہ باہر آ جا، اگر تو باہر نہیں آتی تو پورا بنو سعد کا قبیلہ اندر آ جائے گا۔ اما حلیمہ دبے پاؤں سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے باہر گئی، ام خولہ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا،
ہے حلیمہ جب تک جواب نہیں دے گی میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ آخر کیا ہوا؟ کہنے لگی بتا تو صحیح، تیری غربت کی وجہ سے ساری زندگی تیرے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلا، آج کہاں سے چراغ لے کے آئی ہے کہ جس کی روشنی ہماری دیواروں کو، تیرے گھر کی دیواروں کو پھاڑ کے ہمارے گھر میں ایسے آ رہی ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا۔ اوہ بڑی بات کہہ گیا۔ جب یہ جملہ سنا بھائی حلیمہ کی پھر تکڑی ہوئی ذرا نا، اماں تکڑی ہوئی، ہاتھ میں ہاتھ چھڑایا، فرمانے لگی آج مجھے ڈسٹرب نہ کر، آج مجھے پریشان نہ کر، آج میرے گھر وہ آ گیا جو جوتیوں سمیت عرش بری پہ جائے گا، آج میرے گھر میں وہ مہمان بن کے آیا، ہجرت کی رات جو صدیق کے کندھے پہ سوار ہو کے جائے گا، آج میرے گھر وہ مہمان بن کے آیا جب دولہا بن کے صدیق کے دروازے پر عائشہ کی ڈولی لینے جائے گا، آج میرے دروازے پہ وہ مہمان بن کے آیا جو دولہا بن کے فاروق اعظم کے دروازے پہ جائے گا، آج میرے گھر وہ مہمان بن کے آیا جس کے دروازے پہ حیدر کرار علی المرتضی سیرا باندھ کے ان کی بیٹی فاطمہ کا ڈولا لینے کے لیے آئے گا، آج مجھے پریشان نہ کر۔ حلیمہ سے ام خولہ سعدیہ کہنے لگی بات پریشانی کی ہوتی ہم صبح تیرے دروازے پہ آ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ بتا تو صحیح، یہ چراغ تو کہاں سے لے کے آئی، یہ روشنی کہاں سے لے کے آئی؟ ام خولہ سعدیہ سے کہنے لگی ایک اندر آؤ، سب کو آنے کی اجازت نہیں دیتی کہ عبداللہ کا نور نظر پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ام خولہ سب بنو سعد قبیلے والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگی اندر میں جاتی ہوں۔ ام خولہ کا ہاتھ پکڑ کے اماں حلیمہ اندر لے آئی، کمرے مبارک میں، حجرے مبارک میں، اللہ اکبر، دروازہ کھول کے اندر لے گئی، چرپائی مبارک پر رخ انور پر کپڑا ڈال کے امام الانبیاء جب آرام فرما رہے تھے، سیدہ حلیمہ سعدیہ نے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، حلیمہ کا کلیجہ منہ کو آ ہی رہا تھا، ام خولہ کی بھی چیخ نکل گئی، کہنے لگی ایسا سونا لال کہاں سے لے کے آئی ہے؟ کہنے لگی اس کا تو بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں تیرے چراغ کا مسئلہ حل کروں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ چراغ کی روشنی کا کمال نہیں بلکہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کا کمال۔ میرے عزیزوں کردار میں بھی اعلیٰ، گفتار میں بھی اعلیٰ، حسن و جمال میں بھی اعلیٰ، جو امت کو اعمال دیے وہ بھی اعلیٰ۔ میرا نبی تحفہ 5 نمازوں کا لے کے آیا، اللہ اکبر، موسیٰ رستے میں کھڑے ہیں، 5 کم کروا رہے ہیں، فرمایا ان 5 میں سے بھی کم کروا دو، فرمایا مجھے یقین ہے میری امت 5 تو پڑھی لے گی، اس سے کم کرواؤں مجھے حیا آتا ہے۔ کیا پتا تھا روز انور میں جا کے ان 5 کو بوجھ سمجھا جائے گا، کوئی 3 نمازوں کا قائل ہوگا، کوئی صرف سجدے کا قائل ہوگا، کوئی رکوع کا انکار کرے گا، کوئی قیام کا انکار کرے گا، کوئی قرآن کا انکار کرے گا، کوئی صدیق کا انکار کرے گا، کوئی عمر کا انکار کرے گا، کوئی عثمان و علی کا انکار کرے گا، کوئی اہل بیت کا انکار کرے گا، کوئی نبی کے یاروں کا انکار کرے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے اگر تیرا عقیدہ حیات النبی کا ہے کہ میرا نبی اپنے روزے میں بے شک زندہ ہے تو خوب جان لے تیرے کرتوتوں کو، اعمالوں کو فرشتے لے کے نبی کے روزے میں جاتے ہیں، ہفتے میں 1 دن جائیں یا مہینے میں 1 دن دکھائیں، اللہ بتلاتا ہے دیکھ جن کے لیے تو سجدوں میں رویا، جن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے، جن کے لیے حجر اسود کے 16 بوسے دیے، جن کے لیے دنیا سے گیا اس حالت میں جو کرتا پہن رکھا تھا اس کرتے پر 17 پیمد لگے ہوئے تھے۔ او چودریوں، او جگیرداروں، او نمبرداروں، او امیروں، دکانداروں، او وڈیروں، او چھاپڑی فروشوں، او مسجد کے اماموں، او شیخ الحدیثوں، او مفسروں، اپنے کپڑے پہ مکھی نہیں بیٹھنے نہیں دیتے۔ ساری دنیا محمد کا مکھڑا دیکھ رہی تھی۔ دنیا سے جانے کے بعد جناب سیدہ حفصہ نبی کے جسم سے چادر ہٹا کر کرتے پر پیمد گرا
گن رہی تھی، پیوند گن کے رونے لگی، کہنے لگی او امیرو، اپنی عبارت پر ناز کرنے والوں، قیامت کے دن آمینہ کے لال کو کیا جواب دو گے؟ جس کرتے میں محمد پاک دنیا سے گئے اس کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جناب حفصہ پیچھے ہٹی، ام سلمہ آگے آ گئی، ام سلمہ سے رہا نہ گیا، محمد پاک کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پھیرنے لگی، کہہ رہی ہے کس کے حوالے چھوڑ کے چلے گئے؟ ام سلمہ کہتی ہیں کچھ دیر کے لیے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا، رب کعبہ کی قسم اس ہاتھ کو میں نے کئی مرتبہ پانی سے دھویا، اس ہاتھ سے میں نے برتن بھی مانجے، اس ہاتھ سے میں نے کپڑے بھی دھوئے، اللہ اکبر، بار بار دھوتی رہی، کافی عرصہ گزر گیا، اس ہاتھ میں سے مجھے نبوت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ ام عاصم عتبہ بن فرقد سلمی کی گھر والی، وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھی خوشبو لگانے کی عادت تھی اور میرا خامد میرے سے بھی، ام عاصم کہتی ہے میرا خامد میرے سے بھی اعلیٰ خوشبو لگا، ہماری آپس میں کمپٹیشن ہوتا کہ میں آگے بڑھوں، میں دور دور سے دور دراز سے خوشبو منگاتی کہ میرا خامد میری خوشبو سے میاں صاحب متاثر ہو اور وہ کہے کہ ام عاصم کہاں سے خوشبو لائی ہے، ایسی خوشبو مجھے دے۔ کہ جب میں خوشبو لگا کے بیٹھتی وہ آتا مجھے دیکھتا ادھر کو چلا جاتا، میں ہاتھ پکڑ کے کہتی تو یہ خوشبو نہیں آئی؟ کہتا جو میں نے لگا رکھی ہے تیری خوشبو کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ کہ میں نے ایک دن جانچ لیا کہ میں ہار گئی اور میں نے کہا کہ آج کہوں گی جو تو لگاتا ہے وہ مجھے بھی لا کے دے دے۔ ام عاصم کہتی ہے میں گھر میں بیٹھ گئی، میرا شوہر آیا اور آ کے کہنے لگا کیا بات ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی جو کپڑوں پہ خوشبو میں نے آج تک تو تجھے لگاتے دیکھا کوئی نہیں، نہ پورا گھر چھان لیا، نہ تیری جیب میں خوشبو ملی، نہ تیرے گھر کی الماری میں خوشبو ملی، جو تو خوشبو باہر سے لگا کے آتا ہے نا وہ خوشبو آج میرے کرتے کو بھی لگا دے۔ اتنا کہنا تھا، ام عاصم کا گھر والا زمین پہ بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگ گیا کہ کون سی خوشبو کی بات کرتی ہے، جس مارکیٹ سے خوشبو ملا کرتی تھی وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے۔ ام عاصم کہنے لگی میں تیرا مطلب نہیں سمجھی، ولی صاحب کہنے لگی تجھے کیا بتاؤں، گرمی کا موسم تھا، پت میرے جسم پہ نکل گئی تھی، گرمی دانے، پھر وہ پھنسیوں کی صورت اختیار کر گئے تھے، میں اپنے جسم پہ کھجلی کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام حیات تھے، آپ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں اے میرے صحابی ادھر آ، میں حضور کے قریب گیا، کیا بات ہے دیکھ رہا ہوں تو جسم پہ خارش کر رہا ہے، یا رسول اللہ گرمی دانوں نے بڑا ستا دیا۔ حضور وہیں بیٹھ گئے، فرمایا اپنا کرتا اتار، کہ میں نے کرتا اتارا، نبوت نے اپنے دونوں ہاتھ دیے، اپنا تھوک مبارک دونوں ہاتھوں پہ ڈال کے یوں ملا، فرمایا میرے قریب آ جا، ایک ہاتھ میرے سینے پہ پھیر رہے تھے، ایک ہاتھ میری کمر پہ پھیر رہے تھے، کہ اللہ کی قسم جہاں نبی کا ہاتھ لگتا دانے کیا ان کا نشان بھی ختم ہو جاتا، کہ حضور نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ کی برکت سے، اس تھوک کی برکت سے اب تک میرے جسم سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ۔ سارے دعا کرو اللہ نبی کے مدینے میں موت عطا فرما دے، کر لو دعا، سارے دعا کرو موت بھی وہاں ہو، 8-8 لاکھ روپیہ حاجی پہ خرچ کر کے اس کی میت کو واپس مت بلایا کرو، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اگر یہاں قبر متعین ہے تو وہاں یہاں آ کے رہے گی، ورنہ اگر کوئی وہاں فوت ہو جائے تو تم نے آنے پر کون سا اس سے اس کی وراثت لکھوانی ہے، جو ہوا سو ہو گیا، بس ایسی کوشش کرو اللہ اسے مدینے کی قبر نصیب فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا من استطاعت ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها، فرمایا جسے استطاعت مدینے میں مرنے کی وہ میرے مدینے میں مرے، جسے مدینے میں موت آ گئی میں محمد اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے پڑوسی کو ساتھ لے کے جنت میں نہ چلا جاؤں گا۔ میرے نبی نے وعدہ فرمایا پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے اور میرے پڑوسی کا میرے پر سب سے زیادہ حق ہے۔ آخری بات ایک اور کروں، اللہ حافظ مرید صاحب
بڑے بانی تھے قاری مرید حسین، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروڑ رحمت اللہ نازل فرمائے، جس کے بیٹے حافظ جابر صاحب نے قاری نے یہ بیڑا اٹھایا اور سنبھالا اور مدرسہ چلا رہا ہے۔ ایک آپ سے بات عرض کروں، کتنا حضرات کا مجمع بیٹھا ہے، کسی کا دل نہ دکھانا۔ میں نے تمہیں سود کے بارے میں تھوڑا بتلایا، میں بھول گیا، جملہ دے کے جا رہا ہوں، حضور بیٹھے ہیں۔ اب میں میرے صحابہ، سود کتنا بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں سے بڑا گناہ سود۔ فرمائے سود کا ایک لقمہ 36 مرتبہ زنا کے برابر۔ اب میں اس سے بھی بڑا سود بتاؤں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی بتائیے۔ فرمایا بھرے مجمع میں اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کر دینا، یہ اس سے بھی بڑا سود ہے۔ اللہ نے تمہیں عزتیں دی ہیں، اپنی عزتوں کو کسی کی ذلت پر استعمال مت کر۔ چاچا تے کو گال دا پتہ لگا ہے، تھوڑی تھوڑی تو مجھے بھی آگی بات کرنی، بے شک ہم نے گاڑیوں کے پیچھے سے پڑھا کہ چاچا پتہ لگا ہے کیا ہے، فلانے ڈیڈھی فلانے دا پوتر۔ منع کر دو کہ کسی مسلمان کی خوبی ہے تو بتلاؤ، ورنہ برائی بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خبر سننی چھوڑ دو۔ چائے والا دکان پر لکھ کے لگا دے، خبردار کس کی برائی کرو گے تو نہ چائے ملے گی نہ یہ بیٹھنے دوں گا، دوڑ جائیں یہاں سے۔ شروع کرو۔ ایک اور بات، کسی غریب کو دیکھ کر اپنے مکان کو اونچا مت بنا، اس کے گھر کے اندر پہلی بجلی نہیں ہے، تیری دیواروں کی وجہ سے اس کی ہوا نہ رک جائے۔ یہ سب ڈیرے پڑے رہ جائیں گے۔ ہم نے ایسے ڈیرے بھی دیکھے جب انسانوں کے جنازے اٹھے تو کتے وہاں بندے ہوتے تھے۔ ایک غریب کی کٹیا، کسی پر ظلم نہیں۔ یار میرے ڈیرے کے کوٹھی کے سامنے یہ چھوٹا سا کچا مکان ہے، برا لگتا ہے۔ وہ کہتی میں نہیں بیچتی، میری یادیں اس محلے کے ساتھ ہیں۔ اور نہیں پیسے دے ورنہ چک کے مار، مکان کو توڑ دے، بلڈوزر پھیر دے۔ ایک غریب کی کٹیا ایک کوٹھی والے کے سامنے بنی تھی۔ وہ بڑھیا کسی گاں مہمان چلی گئی، کوٹھی والے نے موقع سے فائدہ اٹھا کے اس کے بلڈوزر بھروا کے میدان بنا کے اپنے ڈیرے میں شامل کر دیا۔ بڑھیا آئی، اپنی گٹھڑی سر پہ رکھ کے مکان کے پاس آئی، چٹیل میدان تھا کہ میرا مکان تھا کہ چودھری نے اپنے ڈیرے میں شامل کر لیا۔ بڑھیا نے گٹھڑی پھینک کے ہاتھ اٹھا اور نے کہا اللہ میں تو نہیں تھی، تو تو یہاں تھا، اللہ میں نہیں تھی، تو تو یہاں تھا۔ بس اس کی غیرت کو جلال آیا، زمین ہلی، کوٹھی سمیت پورا کا پورا ڈیرا زمین کے اندر چلا گیا، نام و نشان۔ کسی کا دل مت دکھا، یہ میرے نبی کا دین کی سب سے بڑی شاخ ہے، کسی کا دل مت دکھا، کسی کا دل مت توڑ، کسی کے عیبوں کو مت اچھال۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی آتی ہے ٹھیک، نہیں پڑھنی آتی نیت مان کے کھڑا ہو جایا کر۔ سبحان اللہ تو کہنی آتی ہے، الحمدللہ تو کہنی آتی ہے، سبحان رب العظیم سیکھ کھڑو۔ ارے کچھ بھی نہیں آتا، چپ کر کے کھڑے ہو کے آنسو بہاتا رہے، تیرا آنسو داڑھی پر آئے گا، یہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ تیرے پڑھنے کا محتاج اور تیرے سجدوں کا محتاج نہیں۔ بس آخری گزارش ہے، دیکھو میں نے پہلے عرض کی تھی مدارس چلتے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے، لیکن کوئی دے بھلا کوئی نہ دے تب بھلا۔ پہلے نیت کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ، تہجد کی نیت کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ صدقے کی نیت کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے اندر ماں باپ بوڑھے ہیں، خود اذیت برداشت کر، ماں باپ کے آنکھ میں آنسو نہ لا۔ اگر ماں باپ کا آنسو نکل کے وہاں پہنچ گیا اللہ تیرے اس جہان کو خراب کر دے گا۔ وعدہ کرو جتنے جوان بیٹھے ہو، جب بھی گھر میں جاؤ ماں باپ کے چہرے پر نظر پڑے جلدی جایا کر، اور سامان رکھ کے بچوں کو گود میں بعد میں اٹھایا کر، پہلے ماں کے پیروں پہ بوسہ دیا کر، ابا کے متھے پر پیروں پہ بوسہ دے کر ان سے سر پہ ہاتھ پھروایا کر، پھر آگے قدم بڑھایا کر۔ خدا کی قسم پھر تیرے ساتھ فرشتوں کی بارات چلے گی، خدا کی رحمت چلے گی۔ جو سودا لایا کر، فروٹ لایا کر، ابے کی جھولی میں لا کے ڈال دیا کر۔ اوے مہینے کا بجٹ ابے کے پاس لا کے رکھ دے، ابا خرچ کر لے تیری مرضی، لیکن ابا خرچ بھی کر، اس پہ اپنی رحمتوں والا ہاتھ بھی پھیر دے۔ پھر دیکھ وہ حلال کس طرح بلندیوں پر جاتا ہے اور تیری اولاد کے اندر اترتا ہے، پیسہ بھی اترے گا، تیرے ماں باپ کا فیض بھی اترے گا۔ میاں بیوی کی بغل ایک دوسرے میں سوتے ہو ساری زندگی،
ماں باپ کی بغلوں میں سوتے رہے، شادی ہوگی ادھر چلے گئے، ماں باپ کو دروازے کے پاس کمرہ بنا دیا۔ گزارش ہے مہینے میں ایک دن کبھی ماں باپ کے کمرے میں بھی جا کے سو جایا کرو۔ بیوی کو کہا کرو آج تم بچوں کے ساتھ سو، جن کا بچہ میں ہوں آج میں ان کے ساتھ جا کے سوتا ہوں۔ پھر دروازہ بند کر کے تیرے سے ہو سکے ماں کے سر کی مالش کر، ابا کے سر کی مالش کر۔ بیوی سے کہ آج تو نے کپڑے میرے اماں ابا کے نہیں دھونے، آج کپڑے میں نے دھونے ہیں۔ خدا کی قسم تو کپڑوں سے میل اتارے گا، اللہ تیرے نام اعمال سے گناہوں کا میل اتارے گا۔ پھر ساری رات ماں باپ کی دعائیں لے اور ان کے پیر دبا، دیکھ تیرے گھر میں برکت کیسے آتی ہے۔ کہتے ہیں صدیقی صاحب دعا کرو، ہم نکمے ہم دعا کیا کریں گے؟ دعا ان سے کروا جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، دعا ان سے کروا جن کی دعا آسمان کا فرشتہ نہیں روکتا، دعا ان سے کروا جن کی دعا کو لینے کے لیے لاکھوں کا مجمع فرشتوں کا آیا ہوتا ہے۔ مقصد یہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے یا نہ بنے، صبح نکلا کر تو ماں باپ سے دعا کروا کے نکلا کر۔